بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑی علاقوں میں ایک دور دراز جگہ پر ایک گاؤں ہے جس کا نام لیاقت پور ہے۔ یہ گاؤں اپنی بے مثال ترقی کی بنا پر آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہے، لیکن یہ گاؤں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہاں بھی زندگی دوسری پہاڑی گاؤں کی طرح مشکل تھی، حتیٰ کہ روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اچھی خاصی جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ لیکن پھر ایک شخص کی ہمت اور محنت کی وجہ سے اس پورے گاؤں کی حالت تبدیل ہو گئی۔ صفدر اپنے گاؤں کے دوسرے بچوں کے ساتھ باہر گلی میں کھیل رہا تھا کہ اس کے بڑے بھائی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے گھر والے اور گاؤں والے اس کے بھائی کو لے کر قریبی ہسپتال جانے لگے تو اس کے گھر والوں کو اچھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کافی لوگوں کی مدد اور اوپر نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے یہ لوگ قریبی ہسپتال پہنچے۔ قریبی ہسپتال بھی ان کے گاؤں سے تقریباً 20 میل دور تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اگر صفدر کے بھائی جلدی ہسپتال پہنچ جاتا تو اس کے زخم کی بہتری کے زیادہ امکانات تھے۔ اس حادثے اور مشکلات نے صفدر کو بہت پریشان کیا۔ اس نے اپنے بڑوں سے پوچھا، ہمارے گاؤں کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ اس کے بڑوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے ایک شخص آئے گا جس کی شکل پہاڑ میں موجودہ شبیہ سے ملتی جلتی ہوگی، بس یہ شخص ہمارے گاؤں کے حالات تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ صفدر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ چلے جیسے ہی صحیح، جب بھی صحیح، ہمارے حالات تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ وقت گزرتا رہا، صفدر دیکھتا رہا کہ حالات تو پہلے جیسے ہی ہیں، بجائے بہتر ہونے کے بدتر ہو گئے ہیں۔ یہ بات صفدر کے لیے پریشان کن تھی۔ اس کے گھر اور گاؤں والے انتہائی مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی خواہش تھی وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکے، لیکن گاؤں والے ہمیشہ کی طرح شبیہ والے کے انتظار میں تھے۔ صفدر نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، ابو شبیہ والے چچا کب آئیں گے؟ اس کے والد صاحب نے جواب دیا، بیٹا ہم تو کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں خود نہیں معلوم وہ کب آئیں گے۔ صفدر نے اپنے کچھ ساتھیوں اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹے نالے پہ پلیا بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کام شروع کیا، اس کے دوست اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب وہاں پر کچھ بہتری کے آثار نظر آئے، گاؤں والوں نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس طرح چند ہفتوں میں ان سب لوگوں نے مل کر گاؤں کے نالے کے اوپر ایک پلیا بنا لی، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو گاؤں سے ایک طرف سے دوسری طرف آنے جانے میں آسانی ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور صفدر چھوٹے چھوٹے کام کرتا گیا۔ مثلاً اس نے گاؤں سے دوسرے گاؤں، قریبی گاؤں تک جانے والی پگڈنڈی کو بھی ہموار کیا۔ ایک گاؤں کے کنویں کو پکا بھی کیا تاکہ لوگوں کو پانی نکالنے اور محفوظ کرنے میں آسانی ہو۔ غرض یہ کہ صفدر اپنے کام کرتا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر صفدر بڑا ہوتا چلا گیا اور ساتھ میں صفدر کے کام بھی بڑے ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ گاؤں والوں کو کبھی کوئی پریشانی ہوتی تو وہ صفدر کی طرف ہی رجوع کرتے اور صفدر بھی لوگوں کے کام آگے خوشی محسوس کرتا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، گاؤں میں ایک بہتری سے دوسری اور دوسری سے تیسری بہتری ہوتی گئی۔ صفدر بھی اپنے لڑکپن سے جوانی اور بڑھاپے کی طرف گامزن تھا۔ اس کے بالوں میں بھی کچھ سفیدی بھی نظر آنے لگی۔ صفدر اپنے گھر کے باہر کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور آس پاس گاؤں کے بچے کھیل رہے تھے۔ ایسے میں اچانک ان کی گیند صفدر کے پاس ایک بچہ دوڑتے ہوئے اپنی گیند واپس لینے کے لیے صفدر کی طرف آیا۔ جیسے ہی گیند اٹھا کے صفدر کی طرف اس نے دیکھا اور ایک لمحے کو اس نے پہاڑ والے شبیہ کی طرف دیکھا۔ اس نے بے ساختہ کہا، یہ شبیہ تو دیکھی والی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اس نے صفدر کی طرف دیکھا، کہنے لگا، صفدر چاچا شبیہ تو آپ سے ملتی جلتی ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے سارے بچے صفدر کے آس پاس جمع ہو گئے، کہنے لگے، صفدر چاچا یہ تو آپ ہیں۔ حقیقت میں بھی یہ صفدر چاچا ہی تھے۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی ہیرو کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی صاحب تشریف لائیں اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ کیوں نہ ہم سب اپنی اپنی جگہ ایک چھوٹا سا اچھا کام کرتے رہیں، پھر یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اچھے کام مل کر بہت بڑا کام سر انجام دیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کسی ہیرو کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سب ہیرو ہیں۔